السلام علیکم. آج کا جو پارٹ اسٹڈی کا لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر 7 سے پیج نمبر 136 یعنی 136. ٹاپک ہے پاکستانی زبانیں، پاکستانی لینگویجز. سب سے پہلے پاکستانی زبانوں پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے زبان کی بات کرتے ہیں کہ زبان کیا ہے، یعنی واٹ از لینگویج، یا زبانیں کیا ہے. دنیا میں مختلف جو زبانیں ہیں اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. زبان جو ہے یہ انسانوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے. یعنی زبان جو ہے دنیا کے جو انسان ہیں ان کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے. زبان کے ذریعے ہی انسان خیالات، محسوسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے. یعنی دنیا کے مختلف جو انسان ہیں یا دنیا کے مختلف زبانیں بولنے والے زبان ہیں، یہ آپس میں زبان کے ذریعے ہی اپنے خیالات، محسوسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اب ذرا ارتقائی عمل کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو دنیا میں مختلف زبانیں ہیں یہ کس طرح ارتقائی عمل سے گزر کر آج کی جو موجودہ شکل میں زبانیں موجود ہیں یہ کن مراحل سے گزری ہے. انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں حرکات، اشارے اور آوازیں دی جاتی تھی. یعنی انسان یا جو زبانیں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابتدا یا شروع میں اسی طرح نہیں تھی. زبانوں کا وجود میں آنے سے پہلے مختلف قسم کے اشارے، حرکات یا آوازیں دی جاتی تھی. یعنی مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف قسم کی آوازیں یا کوئی حرکت سے دوسرے بندے کو سمجھا دیتا تھا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا مختلف قسم کے اشاروں سے ایک دوسرے کو لوگ سمجھاتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان آوازوں، حرکات اور اشاروں نے الفاظ کا روپ دھار لیا اور بعد میں جا کے الفاظ کے آپس میں جو ربط اور مخصوص لہجے میں ادائیگی سے مختلف زبانیں وجود میں آئی. آسان سی بات یہ ہے کہ ابتدا میں یا انسانی تہذیب کی جو ابتدا ہے اس میں لوگ مختلف قسم کی حرکات، اشارے یا آوازیں دیتے تھے. بعد میں یہ جو حرکات، اشارے اور آوازیں تھیں انہوں نے الفاظ کا روپ دھار لیا اور ان الفاظ کے آپس میں ربط یا جوڑ یا ملاپ اور مخصوص لہجے میں ادائیگی سے دنیا میں مختلف زبانیں وجود میں آئی. اب چونکہ ہم صرف بولنے کی ہی بات کر رہے ہیں یا ابتدا میں صرف زبانیں بولنے تک ہی محدود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں نے تحریر کی شکل اختیار کی. یعنی بولنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسانوں نے لکھنا بھی شروع کیا اور آگے جا کر زبانوں نے بولنا، لکھا اور لوگوں کو پڑھائی جانے لگی. یعنی پہلے زبانیں صرف بولی جاتی تھی، لوگ بولتے تھے ایک دوسرے سے، پھر بعد میں جا کے لوگوں نے تحریر یا لکھنا شروع کیا اور پھر لکھنے کے بعد یا لکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایک دوسرے کو زبانیں پڑھانا بھی شروع کیا. ابتدائی جو شکل تھی زبانوں کی یا لکھنے میں، جو ابتدا لکھنے کا ہوا اس میں لوک ادب جو تھا وہ بہت فیمس تھا، یا لوک ادب سے ہی زبانوں کے لکھنے کا ابتدا ہوا. لوک ادب یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے. پھر ابتدائی دور کے بعد یا لوک ادب کے بعد معیاری اور سنجیدہ ادب کا دور شروع ہوا. یعنی ابتدا میں جب انسان نے زبانیں یا زبانوں کے بارے میں لکھنا شروع کیا تو وہ لوک ادب ہی تھا. یعنی ثقافتی پس منظر، احساسات اور لوگوں کے جو مزاج ہے اس کے بارے میں لوگ لکھتے تھے. لیکن بعد میں معیاری اور سنجیدہ ادب کا دور شروع ہوا.
سنجیدہ اور معیاری ادب سے مراد شاعری اور نثر نگاری، یعنی بعد میں لوگوں نے پھر مختلف زبانوں میں شاعری اور نثر نگاری بھی شروع کی۔ مختصر سی انٹروڈکشن دی یہ زبانوں کے حوالے سے کہ زبان کیا ہے اور کس طرح یہ وجود میں آئی اور لوگوں نے کس طرح لکھنا شروع کیا اور ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانے کے لیے زبانوں کا لکھنا اور پڑھانا شروع کیا گیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، یعنی ٹاپک جو ہے یا جو یہ چیپٹر ہے یہ بیسیکلی پاکستانی زبانوں پہ مشتمل ہے کہ پاکستان میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یوں تو پاکستان میں اردو کے علاوہ تقریباً 30 کے آس پاس مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو بڑی زبانیں ہیں وہ پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی اور علاقائی زبانیں ہیں۔ اردو چونکہ پاکستان کی قومی زبان ہے اور یہ رابطے کی زبان ہے۔ رابطے کا مطلب یا رابطے کی زبان اس لیے ہے کہ چونکہ پاکستان میں مختلف قومیں رہتی ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، اس لیے اردو ایک قومی زبان کے طور پر یہاں پہ نافذ ہے اور اردو ہی کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات یا ایک دوسرے کو سمجھانے یا ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے اردو میں بات کرتے ہیں۔ اردو بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے اردو، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے لشکری زبان۔ چونکہ اردو جو زبان ہے یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں یہ رابطے کی زبان ہے، مختلف قوموں کے درمیان پاکستان میں یہ رابطے کی زبان ہے۔ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندی آریائی زبانوں کی نسل سے ہے، یعنی یہ جو ہندی آریائی نسل کی زبانیں تھی پرانے وقتوں میں، وہاں سے اردو نے جنم لیا ہے یا اس نسل سے ہے۔ اور اردو کا ابتدا برصغیر میں 13ویں اور 14ویں صدی میں ہوا، جب 13ویں اور 14ویں صدی میں برصغیر پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان مسلمان حکمرانوں نے 13ویں اور 14ویں صدی میں اپنی فوج میں مختلف نسل یا مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ یعنی 13ویں اور 14ویں صدی میں برصغیر میں حکمرانوں نے اپنی فوج میں عرب، ایرانی، ترکی، افغانی اور ہندوستانی لوگوں کو شامل کیا۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے یا ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، چونکہ یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ایک نئی زبان وجود میں آئی یا ان ساری زبانوں کا ایک نیا مجموعہ بن گیا، ایک نئی زبان کی شکل اختیار کی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ یہاں سے اردو کا ابتدا ہوا اور چونکہ ٹاپک پاکستان کی زبانیں ہیں اور یہ آج ہم نے ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن اور پھر اردو کی بات کی، نیکسٹ ٹاپک میں پھر ہم پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچی زبانوں کی بات کریں گے۔ تھینک یو۔